الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے آنکھ، جس سے ہم دنیا کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اندھے کو دیکھیے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ تو دو آنکھوں کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک بندہ ان دو آنکھوں سے محروم ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ، جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کے ذریعہ آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج کی آفتوں میں سے سب سے خطرناک جو آفت ہے، جس کو ہم کینسر کہہ سکتے ہیں، وہ ہے بد نظری، نگاہ کا غلط استعمال، نگاہ کا صحیح جگہ پر استعمال نہ ہونا، جس کی وجہ سے آج ایک بیماری نہیں ہزاروں بیماریاں ہیں جو سماج میں پنپ رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ گویا کہ جب نگاہیں نیچی ہوتی ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور ایک انسان نگاہیں اگر نیچی نہیں رکھتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نگاہ کیا ہے؟ نگاہ اصل میں برائی کا پہلا زینہ ہے۔ نگاہی سے برائی کے دروازے کھلتے ہیں، برائی کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاء، ایک نگاہ پڑتی ہے، پھر مسکراہٹ بکھیری جاتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ نگاہ ہے جس نے ملاقات تک یا زنا تک ایک انسان کو پہنچایا۔ تو گویا کہ نگاہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضِنَ الْعَيْنَ النَّظْرِ، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ ایک انسان دیکھے، گویا کہ دیکھنا بھی دراصل زنا کرنا ہے اگر ایک انسان صحیح جگہ پر اس آنکھ کا استعمال نہ کرے۔ کتنے بیمار طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے پردے کی جگہوں کو دیکھتے ہیں، دروازے کے پاس سے یا کھڑکی کے سامنے سے دوسروں کے پردے کے مقامات کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا عادت ہے اور نظر کا بے حد غلط استعمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فلا دیۃ ولا قصاص، جو آدمی کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتے ہیں تو کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں۔ یعنی کھڑکی سے کسی کے پردے کے مقامات کو دیکھ رہا تھا اور انہوں نے کوئی چیز پھینکی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو شرعی حکم یہ ہے کہ کوئی دیت کوئی قصاص نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کنگھی کر رہے تھے، اسی بیچ ایک صاحب نے آپ کے دروازے کے پاس سے اندر میں جھانکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو کہا لو اعلم انک تنظر لطعنت به فی عینک، اگر میں جانتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اسی کنگھی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ انما جعل الاذن من اجل البصر، اجازت اس لیے رکھی گئی ہے کہ نگاہ نہ پڑ جائے، تو اجازت لے کر کے داخل ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ بدنگاہی سے بچا جا سکے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی بری نظر ڈالنے سے کب بچ سکتا ہے؟ جب کہ وہ یہ سوچے کہ جیسے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے پردے کے مقامات کوئی دوسرا دیکھے، ویسے ہی ہم بھی دوسروں کے پردے کے مقامات پہ نگاہ نہ ڈالیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔